بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد زرار کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پس منظر کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ مسجد کس نے تعمیر کی اور یہ مسجد کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تباہ کرنے کا حکم کیوں دیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اس مسجد کو مسجد زرار یعنی نقصان دینے والی مسجد کہا ہے۔ زرار کے معنی نقصان دینے والی، اردو میں اس کے معنی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی کے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ راہب مطلب پادری۔ یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اس کی بزرگی کے بڑے قائل تھے، وہ لوگ اسے اپنا دینی رہنما سمجھتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے۔ تمام اجتماعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے لگے۔ یہ اہل مدینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا اور منافقوں میں شامل ہو گیا۔ جب مسلمان مدینہ میں طاقت پکڑنے لگے تو بدر کی جنگ ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر غالب رکھا تو یہ دیکھ کر ابو عامر راہب جل بھن گیا تو کھلم کھلا مخالفت و عداوت کرنے لگا اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ سے جا ملا اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ مکہ والے تو پہلے سے ہی عداوت اسلام میں پاگل ہو رہے تھے، وہ جلد ہی تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ عرب کے اور بھی بہت سے قبائل کو ملا کر جنگ کے ارادے سے نکل پڑے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو عامر راہب اپنی قوم کے پاس گیا، انہیں خوشامد اور چاپلوسی کی کہ تم سب میری مدد کرو اور میری طرف شامل ہو جاؤ، لیکن ان سب نے مل کر جواب دیا کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، تو نامراد رہے، اے بدکار، اے اللہ کے دشمن، تو ہمیں راہ حق سے بہکانے کو آیا ہے۔ الغرض اسے خوب برا بلا کہہ کر اسے نا امید کر دیا۔ یہ کافر یہ کہتا ہوا واپس چلا گا کہ میری قوم تو میرے بعد بہت شریر ہو گئی ہے۔ ناظرین، مدینہ میں اس کافر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، قرآن پڑھ پڑھ کر نصیحت کی، اسے اسلام کی رغبت دلائی، لیکن یہ نہ مانا۔ ناظرین، مسلمان اس جنگ میں جم کر لڑے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ میدان جنگ میں اس فاسق نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سے گڑھے کھود رکھے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، سامنے سے نیچے کی طرف کے 4 دانت ٹوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہوا۔ ناظرین، جب اس منافق ابو عامر راہب نے دیکھا کہ اس کی چاہت اس جنگ میں بھی پوری نہیں ہوئی اور اسلام کا کلمہ بلندی پر ہی ہے، تو یہ فاسق یہاں سے شاہ روم ہرکل کے پاس پہنچا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے بھی اس سے وعدہ کر لیا اور تمنائیں دلائیں۔ ناظرین، اس دوران مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل ابھی تک شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ منافقانہ رنگ میں مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ ناظرین، ابو عامر راہب فاسق نے اپنے ان ہم خیال لوگوں کو جو مدینہ میں موجود تھے انہیں لکھا، اب میں مسلمانوں کی جڑیں کاٹ دوں گا، میں نے ہرکل کو آمادہ کر لیا ہے، وہ لشکر لے کر ان پر چڑھائی کرنے والا ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کو ناکو چنے چبوا دیں گے اور پھر اس دنیا میں مسلمانوں کا بیج بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس نے ان ساتھیوں جو اس کے ہم خیال تھے ان سے کہا کہ تم لوگ ایک مکان مسجد کے نام سے تعمیر کرو تاکہ میرے قاصد جو آئیں وہ وہیں ٹھہریں گے، وہیں ہم مشورے کیا کریں گے اور وہ جگہ ہمارے لیے گھات لگانے کی محفوظ جگہ بن جائے گی۔ ناظرین، ایک روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو عامر خبیث ان انصاریوں سے کہہ گیا تھا، تم مسجد کے نام پر عمارت بنا لو اور جو تم سے ہو سکے تیاری کر رکھو، ہتھیار وغیرہ مہیا کر لو، میں شاہ روم کیسر کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے مدد لے کر میں محمد اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ چنانچہ ان منافقوں نے مسجد کی تعمیر شروع کی۔
नाज़रीन, इन मुनाफिकों की इस मक्कारी का जिक्र कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला इस तरह करते हैं। जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है तकलीफ पहुंचाने और कुफ्र करने और मुसलमानों में फूट डलवाने और शुरू से जो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ रहे हैं, इन्हें गात लगाने का मौका देने के लिए वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमारा इरादा सिर्फ भलाई का ही था, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि बेशक वो महज झूठे हैं। नाज़रीन, जब इन मुनाफिकों ने मस्जिद की तामीर शुरू की तो मस्जिद बनाने का बहाना ये बतलाते कि हमने ये मस्जिद इसलिए तामीर की है कि ज़ईफ़ और कमज़ोर और बीमार लोग दूर दराज की मस्जिद में बड़ी दिक्कत से पहुंचते हैं, इसलिए हमने करीब ही ये मस्जिद बना ली। जब मस्जिद ज़िरार की तकमील मुकम्मल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुनाफिक लोग आए और कहने लगे, आप हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाइए और नमाज अदा कीजिए ताकि वहाँ नमाज शुरू कर दी जाए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबूक की लड़ाई के लिए रवानगी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तो सफ़र दरपेश है, इंशाल्लाह वापसी में सही। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती के साथ मैदान जंग से वापस लौटे तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से एक दिन या कुछ कम के फासले पर एक मुकाम था ज़ी अवान, वहाँ आप ठहरे हुए थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोककर अल्लाह के हुक्म से मस्जिद काबा, जिसकी बुनियाद खौफ इलाही पर रखी गई थी, वहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म सादिर किया, जैसा कि सूरत तौबा की आयत नंबर 108 में है। देख, तू इसमें कभी खड़ा ना होना। जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से ही परहेजगारी पर रखी गई है, वही ज़्यादा हकदार है कि तू वहाँ खड़ा हो। इसमें वो लोग हैं जो पाकीज़गी पसंद करते हैं और अल्लाह ताला भी पाक रहने वालों से मोहब्बत रखता है। नाज़रीन, रवायत में है कि जब ये आयत उतरी कि इस मस्जिद में हरगिज़ खड़े भी ना होना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक इब्न खुशम और मान बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और हुक्म दिया कि इन जालिमों की मस्जिद में जाओ और इसे गिरा दो। चुनाचा ये दोनों जल्दी जल्दी चले और मस्जिद के मुकाम के पास जाकर एक घर से खजूर का सुलगता हुआ तना ले आए और सीधा इस मस्जिद ज़िरार में पहुंचकर इसे आग लगा दी और कदाल यानी एक नोकदार औजार चलाना शुरू कर दिया। वहाँ जो लोग थे इधर उधर भागे और इन सहाबियों ने इस मस्जिद को जड़ से खोद डाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।